اور یہ میدان کربلا میں شہید ہونا اس کو شہرت دے دی گئی تھی۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ سفر پہ جا رہے تھے اپنے زمانے میں، تو جب میدان کربلا سے گزرے آپ نے پوچھا لوگوں اس میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا امام علی مقام امیر المومنین یہ میدان کربلا ہے۔ فرمایا رک جاؤ، ہاہلا محراق دمائہم وموضع رحالہم فئۃ من آل محمد یقتلون بہذہ العرصہ تبکی علیہم السماء والارض۔ فرمایا یہاں میرے حسین کے لشکر کے کجاوے اتریں گے، یہاں ان کے خیمے جلائے جائیں گے، یہاں ان کا خون بہے گا، اور آل محمد کا وہ پورا خانوادہ یہاں شہید کر دیا جائے گا، اور ان کی شہادت پر زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ یہ سیدنا مولا علی شیر خدا نے بیان کیا اپنے دور خلافت میں۔ آپ اندازہ کریں، اسبغ ابن بنانا روایت کرتے ہیں، یہ اسبغ ابن بنانا اصحاب علی میں سے تھے، روایت کرتے ہیں۔ ہماری کتب حدیث میں طبرانی میں ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں ہیں، بیہقی میں ہیں، اور بعض حدیثیں صاحب مشکات نے روایت کی، اور بعض صحاح ستہ میں جامع ترمذی شریف میں۔ اتنی شہرت تھی۔ آپ کے شہید ہونے کی خبر تاجدار کائنات نے دی، میدان شہادت کی خبر تاجدار کائنات نے دی، سن شہادت کی خبر تاجدار کائنات نے دی، شہادت کے سال کی خبر بھی دی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بخاری شریف میں آپ روایت کرتے ہیں، حفظت من رسول اللہ وعین فاما احدهما بسطته واما الاخر لو بسطته لقطع هذا البلعوم۔ یہ روایت ہے بخاری شریف کی۔ اب جو بات بتانے والی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسموں کی علم سیکھے۔ ایک قسم اس علم کی ہے بسستہ، جو لوگوں میں مجمع عام میں ہر کس و ناکس کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں۔ وہ علم احکام شریعت کا ہے، احکام طریقت کا ہے، وہ علوم و معارف لوگوں تم کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں تمہارے سامنے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ۔ دوسرا علم میں نے حضور سے وہ سیکھا ہے، اس علم میں وہ خبریں، وہ اطلاعات اور وہ واقعات ہیں، اگر وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو میری گردن حلق سے کاٹ دی جائے، میری گردن کاٹ دی جائے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث کتاب العلم میں۔ اب اس پر شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی، یہ فتح الباری میرے ہاتھ میں ہے، شرح صحیح بخاری، حدیث بخاری کی ہے جو میں نے پڑھ دی، امام ابن حجر اسقلانی اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں وہ علم جو سیدنا ابو ہریرہ نے تاجدار کائنات سے سیکھا، جسے عوام الناس کے سامنے بیان کرتے کتراتے، خواص کو بیان کرتے۔ فرمایا ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس علم میں سے یہ بھی تھا جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا تھا، یہ بھی تھا کہ جب 10 ہجری کا سن قریب آ گیا، سن 59 میں، کیا سن 59 میں 10 ہجری کا سن قریب آ گیا، تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے تھے آقا دو جہاں کے عطا کردہ اس علم خاص میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ آپ پناہ مانگتے، کہتے اعوذ باللہ من راس الستین و امارت الصبیان، اور 60 ہجری قریب تھا، 59
59 سن میں وہ بیان کرتے تھے کہ آقا نے فرمایا کہ میں سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور تخت سلطنت پر نوعمر چھوکروں اور لونڈوں کے حکمران بن کے بیٹھنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری میں، فرماتے ہیں کانا یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ، وہ یزید بن معاویہ کی اس نام نہاد خلافت تو اس لیے کہتے کہ اس کو نام خلافت کے دے دیا گیا تھا، وہ خلافت نہیں تھی، وہ آمرانہ حکومت تھی، جابرانہ حکومت تھی۔ امام اسقلانی کہتے ہیں کہ وہ یزید کی حکومت کا نام لے کر اشارہ کرتے ہوئے ابھی یزید تخت سلطنت پہ بیٹھا نہیں تھا، اس کی حکومت کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، مختلف صوبوں کے گورنروں کی ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ وہ یزید کے نام پر بیعت لینا شروع کر دیں۔ جب یزید کی حکومت کے لیے راہ ہموار ہونے لگی، یزید کے نام پر بیعت ہونے لگی، تو سیدنا ابو ہریرہ بازاروں میں اور گلی کوچوں میں نکل کر آواز بلند کر کے کہتے اللہم انی اعوذ بک من راس 60، مولا یہ جو سن 60 آنے والا ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، 60 سن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ اس علم میں سے تھا۔ اور پھر امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَاتَ قَبْلَهَا بِسَنَةٍ، یزید کے حکومت پر بیٹھنے سے 1 سال پہلے اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول کی اور اٹھا لیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے، اور یہ بھی امام بخاری نے باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں، ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہاء، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پاگل اور بیوقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ گویا امام حسین کی شہادت کو حضور نے پوری امت کی ہلاکت قرار دیا، اور پاگل لونڈے کہا، اغیلمہ یہ امام بخاری کے لفظ ہیں، باب قائم کیا۔ اور دوسری روایت جو امام احمد بن حنبل نے اور امام نسائی نے روایت کی، ان ابی ہریرہ فرمایا ان فساد امتی علی ید غلمۃ صفہاء من قریش، خاندان قریش میں سے ایک گھرانے کے نادان بیوقوف لانڈے، ان کے ہاتھوں میری امت فساد کا شکار اور بربادی کا شکار ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت ہے، عمرو بن سعید روایت کرتے ہیں اخبرانی جدی قال كنت جالسا مع ابی ہریرہ فی مسجد النبی، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا حضرت ابو ہریرہ کے پاس، اور انہوں نے فرمایا بالمدینہ ومعنا مروان مدینہ کا گورنر تھا اس وقت، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، اس کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ یزید کے لیے بیعت لے۔ اس مروان سے خطاب کیا سیدنا ابو ہریرہ نے، قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق، اے مروان میں نے صادق و مصدوق نبی سے سنا تھا، حضور نے فرمایا ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش اور غلمۃ صفہاء من قریش، کہ آقا نے فرمایا قریش کے خاندان میں سے ایک گھرانہ اس کے نادان بیوقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہو جائے گی۔ اس وقت تو مروان نے سن کر یہ کہا کہ ان لونڈوں پر خدا کی لعنت ہو، اسے خبر نہیں تھا کہ وہ میرے ہی خاندان اور ہمارے ہی قریش کے قبیلے اور سلطنت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث کی شرح میں بھی فتح الباری میں لکھتے ہیں، ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان، کہ سیدنا ابو ہریرہ بازاروں اور گلیوں میں چلتے تھے اور بآواز بلند کہتے تھے مولا سن 60 ہجری میں میری زندگی نہ پائے، اور وہ دور قریش کے ان لونڈوں کا جب حضور کی امت ہلاک کی جائے وہ وقت میرے اوپر نہ آئے،
اور یہ کہہ کر امام اسقلانی پھر واضح کرتے ہیں ان اول الغغیلمہ کان فی سنۃ 60 وہو کذالک فإن یزید ابن معاویہ تخلف فیہا، کہ وہ قریش کے بے وقوف لونڈے جنہوں نے تاجدار کائنات کے دین کو تباہ کیا، امام اسقلانی کہتے ہیں ان میں سے پہلا لونڈا یزید تھا۔